وہ رات جب ایک ننگے پاؤں پھٹے کپڑوں والے فقیر نے بادشاہ کے سامنے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو پورا دربار کانپ گیا، کیونکہ اس فقیر کی آنکھوں میں وہ چیز تھی جو بادشاہ کے پاس کبھی تھی ہی نہیں۔ سنو، یہ کہانی ہے ایک ایسے وقت کی جب ریت کے شہر بستے تھے اور ستاروں سے راستے پوچھے جاتے تھے۔ عرب کی زمین پر ایک شہر تھا، المدینۃ الذہبیہ۔ سونے کی دیواریں نہیں تھیں اس کی، مگر لوگ کہتے تھے کہ اس کے بازاروں میں جو خوشبو تھی، کستوری اور گرم روٹی کی ملی جلی مہک، وہ جنت کی یاد دلاتی تھی۔ گرمی ایسی کہ سانس لو تو ہوا بھی آگ لگتی، مگر شام ڈھلے جب سورج سرخ ہوتا، دیواریں گلابی رنگ پہن لیتیں اور بچے گلیوں میں بھاگتے تو لگتا دنیا ابھی بری نہیں ہوئی۔ اسی شہر میں ایک بڑا محل تھا، اونچے مینار، بھاری دروازے اور اندر ایک بادشاہ جو ہر چیز کا مالک تھا سوائے ایک چیز کے، سکون۔ اس بادشاہ کا نام سلطان مراد تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، محبت نہیں کرتے۔ اس کے پاس لشکر تھا، خزانہ تھا، محل تھا، مگر جب رات کو وہ اپنے سونے کے بستر پر لیٹتا تو اندر سے ایک آواز آتی، مراد تو کیا ہے؟ وہ سوچتا میں بادشاہ ہوں، مگر پھر وہ آواز پھر اٹھتی، تو بادشاہ ہے مگر کس چیز کا؟ ان دیواروں کا؟ ان سپاہیوں کا؟ جب یہ سب نہ ہو تب تو کیا ہے؟ وہ آنکھیں بند کرتا تو اندھیرا اور آنکھیں کھولتا تو خالی پن۔ 30 سال کی بادشاہت اور دل میں ایک سوال جو کسی نے کبھی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے وزیروں سے پوچھتا، عالموں سے پوچھتا، مگر ہر کوئی وہی جواب دیتا جو وہ سننا چاہتا۔ سچ بولنے والا کوئی نہ تھا۔ پھر ایک دن دربار میں خبر آئی کہ شہر کے باہر ایک فقیر آیا ہے، پھٹے کپڑے، بے ترتیب بال، ننگے پاؤں، مگر لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تھے، امیر بھی، غریب بھی، اور وہ فقیر ہر ایک سے صرف ایک سوال پوچھتا، تو کتنے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لایا آج؟ بس کوئی لمبا بیان نہیں، کوئی واز نہیں، مگر لوگ اس سوال کے بعد روتے تھے۔ سلطان مراد کے وزیر نے جب یہ سنا تو اسے خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے بادشاہ کے کان بھرے، حضور، یہ فقیر لوگوں کو ورغلا رہا ہے، کل یہ آپ کے خلاف بغاوت کروائے گا۔ بادشاہ کا دل کہہ رہا تھا نہیں، یہ غلط لگتا ہے، مگر وزیر کی باتیں بادشاہوں کے دلوں تک پہنچنے سے پہلے ان کی عقل کو جکڑ لیتی ہیں۔ حکم ہوا، فقیر کو گرفتار کرو، اور یہاں وہ موڑ آیا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ جب سپاہی فقیر کے پاس پہنچے، وہ نہ بھاگا نہ گھبرایا، وہ مسکرایا اور بولا، چلو مجھے وہاں لے چلو جہاں جانا میرا مقدر ہے۔ سپاہی حیران ہوئے، قیدیوں کی آنکھوں میں خوف ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، جیسے وہ کسی کھیل کا حصہ ہو جو اللہ نے لکھا ہو۔ قید خانے میں اسے ڈالا گیا، اندھیرا، سیلن، چوہوں کی آوازیں، پتھر کا ٹھنڈا فرش، باہر دنیا تھی، اندر صرف تاریکی تھی۔ مگر اس رات پہرے داروں نے کچھ سنا، گانا نہیں، رونا نہیں، بس ایک آہستہ گہری سانس، اور پھر بہت آرام سے کہے گئی یہ الفاظ، یا اللہ تو جانتا ہے، بس اتنا، کوئی گلہ نہیں، کوئی فریاد نہیں۔ صبح ہوئی تو پہرے دار نے دیکھا فقیر سو رہا تھا، ٹھنڈے پتھر پر، بغیر کمبل، بغیر تکیے، اور اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو بادشاہ کے ریشمی بستر پر کبھی نہ آیا۔ پہرے دار کے اندر کچھ ہلا، اس نے اپنے بچپن کو یاد کیا، اپنی ماں کو، اپنی نمازوں کو جو کب کی چھوٹ چکی تھی۔ وہ بیٹھ گیا دروازے کے پاس، اور اس رات اس نے بھی یہی کہا، یا اللہ تو جانتا ہے۔ 2 ہفتے گزرے، بادشاہ کو نیند نہ آئی۔ وہ سوچتا رہا، میں نے اسے قید کیا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، دل میں ایک کانٹا تھا جو نکلتا نہ تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا، خود جاؤں گا اور دیکھوں گا یہ فقیر کیا ہے۔ آدھی رات کو بغیر کسی کو بتائے سلطان مراد قید خانے میں اترا۔ اندھیرے میں اس نے دیکھا فقیر بیٹھا تھا، آنکھیں بند، ہونٹ ہلتے ہوئے، جیسے کسی سے باتیں کر رہا ہو جو نظر نہیں آتا۔ بادشاہ نے آواز دی، فقیر۔ فقیر نے آنکھیں کھولیں، نہ ڈرا نہ جھکا، آنکھیں سیدھی بادشاہ پر، اور پھر مسکرایا، آ گئے آخر، بہت دیر لگائی تم نے۔ بادشاہ حیران، تمہیں پتا تھا میں آؤں گا؟ فقیر نے کہا، جب دل بے سکون ہوتا ہے تو آدمی وہاں جاتا ہے جہاں اسے لگتا ہے جواب ملے گا۔ تم اپنا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے ہو۔ بادشاہ کی آنکھیں بھیگ گئیں،
اس نے پوچھا، میں بادشاہ ہوں، سب کچھ ہے میرے پاس، تو مجھے سکون کیوں نہیں؟ فقیر نے جواب دیا، کیونکہ تم نے سب کچھ اپنے قبضے میں لینا چاہا، مگر جو چیز قبضے میں نہیں آتی وہ بھول گئے۔ دل کسی کا غلام نہیں بنتا، نہ طاقت کا نہ دولت کا۔ دل صرف اس کا ہوتا ہے جو اسے بنانے والے کو پہچانے۔ بادشاہ دیر تک چپ رہا، پھر اس نے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ نہ قید سے نہ مجھ سے۔ فقیر نے کہا، جو اللہ سے ڈر جائے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا ہو جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ظاہر میں چاہے قید ہو، اندر سے آزاد ہوتا ہے۔ تم محل میں ہو مگر تمہاری روح قید ہے، میں زنجیروں میں ہوں مگر میری روح آزاد ہے۔ اس رات سلطان مراد وہاں بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے فقیر کو رہا کیا، مگر اس سے پہلے اس نے فقیر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بادشاہ نے فقیر کے سامنے۔ لوگوں نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، آج میں سمجھا، اصل بادشاہ تم ہو۔ فقیر نے اٹھایا اسے اور کہا، نہیں، اصل بادشاہ وہ ہے جس نے ہم دونوں کو بنایا، ہم دونوں اس کے فقیر ہیں۔ اور وہ مسکرا کر چل دیا، پھر کبھی نظر نہ آیا۔ مگر سلطان مراد بدل گیا۔ اس کے دربار میں اب انصاف ہوتا تھا، اس کی آنکھوں میں اب سکون تھا، اور وہ سوال جو 30 سال سے دل میں تھا آخر کار خاموش ہو گیا۔ یاد رکھو، طاقت اور دولت انسان کو بادشاہ بناتی ہے، صرف دوسروں کی نظر میں۔ اصل بادشاہی وہ ہے جو دل کے اندر ہو۔ جب تم اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ فقیری اور بادشاہی لباس میں نہیں، روح میں ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی تمہارے دل کو چھو گئی ہو تو ابھی لائک کرو اور ہمارا چینل سبسکرائب کرو۔ ایسی اور کہانیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔